حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی، اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا ظلم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا، ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ تو یوں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے ہی گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا۔ وہ ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، ان کے منہ میں بھی زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا۔ پھر یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گی۔ اس لیے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے الگ ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔